اللہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کیوں نہیں کی، اور میں یہ کیسے معلوم کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھی بھیجیں ان کتابوں کے ساتھ پیغمبر بھیجے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے سوا بھی بعض صحیفے دوسرے نبیوں پر، جیسے آپ بائبل کے مجموعے کو دیکھیں تو اس میں انبیاء کے صحائف کا ایک پورا باب ہے۔ یرمیہ پر، یسیہ پر، بہت سے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے صحائف نازل کیے۔ یہ سب کے سب بنی اسرائیل کے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ بھی، حضرت داؤد بھی، حضرت مسیح بھی، حضرت مسیح ان کے آخری پیغمبر ہیں، سب بنی اسرائیل کے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ کتابیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ پیغمبر موجود رہے، یعنی کوئی پیغمبروں سے خالی 2 دن بھی نہیں آئے۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے وقت دوسرے کا تعارف کرا کے جائے گا، تو اس وجہ سے یہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں پر ڈال دی کہ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ پیغمبر موجود تھے، اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی تو وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے موجود تھے، تو یہاں کوئی غیر معمولی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کسی نبی یا پیغمبر کو نہیں آنا۔ بنی اسماعیل کو ذمہ داری دی گئی کہ جس طرح اللہ کے رسول نے ان تک پیغام پہنچایا وہ باقی دنیا تک پیغام پہنچائیں۔ یہ پیغام پہنچانے کے لیے ایک قوم اٹھائی گئی، ایک علاقے کا انتخاب کیا گیا، ایک معبد بنایا گیا جس کو آپ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ سارا اہتمام کرنے کے ساتھ یہ ضروری ہو گیا کہ اب چونکہ کوئی نبی آ کے غلطی پر متنبع نہیں کر سکتا، تو اللہ اپنی کتاب کے لیے بھی غیر معمولی حفاظت کا اہتمام کرے گا۔ یہ غیر معمولی حفاظت کا اہتمام بھی انسانوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی آسمانی مخلوق آئی ہے جس نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید ایسی غیر معمولی زبان میں، ایسے غیر معمولی اسلوب میں نازل کیا گیا کہ وہ ایک حیرت انگیز چیز بن کر رہ گیا، انسان اس کو یاد کر لیتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں آپ کوئی ایک کتاب کا حافظ نہیں بتا سکتے، بلکہ 10 صفحوں کا بھی نہیں ملے گا۔ ایک کتاب جو کم و بیش 600-650 صفحات کی کتاب بنتی ہے، جب ہم چھاپتے ہیں اس کو شروع سے لے کے آخر تک، آج موجودہ زمانے میں اس گرے پڑے دور میں آپ جب چاہیں ہزاروں لوگ اس کو سنا سکتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی اہتمام کیا گیا، اور مسلمانوں نے اس کو لکھ کر بھی، یاد کر کے بھی نسلوں میں منتقل کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ان کے سامنے، لکھنے والوں نے لکھ لیا، جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کر لیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے آپ کے، ان کے ذریعے سے اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، اور پے در پے اسی طرح منتقل ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بالکل محفوظ صورت میں ہم تک پہنچ گیا ہے۔ یہ خصوصی اہتمام جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوا ہے، یہ کوئی ماضی کی داستان نہیں، اس کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان میں مسجد میں، ایک دیہات میں بھی آپ چلے جائیں تو ایک آدمی پورا کا پورا سامنے کھڑا ہو پڑھ رہا ہوتا ہے، 2 آدمی پیچھے اس کی تصحیح کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں قرآن مجید کی طباعت کا قانون بنایا گیا، تو وہ قانون بھی کیا تھا کہ اس وقت تک شائع نہیں کیا جائے گا جب تک جس کو یاد ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ تو اب بھی آپ دیکھیں کہ اس کے آخر میں یہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خصوصی اہتمام اس لیے کیا کہ اب کسی نبی کو نہیں آنا جو آ کر ہونے والی غلطی پر تنبیہ کر سکے۔